سائنس اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آج اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کرتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان سائنس اور قرآن میں لنک ہے۔ قرآن کی سائنسی حقیقتیں ایک دلچسپ اور وسیع موضوع ہے جس میں جدید سائنس دریافتوں کو قرآن کی آیات کی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جنہیں جدید سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند اہم نمایاں سائنسی موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور بگ بینگ تھیوری، ان دونوں کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کائنات کیسے تخلیق ہوئی اور بگ بینگ تھیوری کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں قرآن کے تناظر میں۔ قرآن میں ارشاد ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ یہ آیت بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کے مطابق کائنات ایک نقطے سے بنی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائنات کا مسلسل پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ سورہ زاریات کی یہ آیت ہے۔ یہ جدید فلکیات کی اس نظریہ کی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جیسا کہ ہبل ٹیلیسکوپ کے مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آیات قرآن کا تعلق ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق کے ساتھ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں انسانی تخلیق کے مراحل کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں: بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈی، اور پھر ہم نے اس پر گوشت چڑھایا۔ یہ سورۃ المومنین کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر انسانی تخلیق جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کی ہے۔ جدید علم جینیات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ پہلے ہم نے اسے نطفہ سے بنایا، پھر خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈی، پھر ہم نے اس پہ گوشت چڑھایا۔ سیم اسی طرح سائنس بھی یہی بیان کرتی ہے، قرآن اور سائنس کا کس طرح آپس میں لنک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے جو کائنات میں اس میں پہاڑوں کا کیا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ جدید جیولوجی بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کی پلیٹوں کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتے ہیں، بالکل جیسے میخیں کسی چیز کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جو سائنسی تحقیق ہے اس کے بارے میں پہلے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ جیسے جو ہے جیولوجی جو ہے زمین اور پہاڑوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح قرآن بھی اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد پانی میں زندگی کی کیسے ابتدا ہوئی، اس کا قرآن میں کیسے ذکر کیا گیا ہے، اس کا قرآن اور سائنس کا تعلق دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ یہ نظریہ آج کی بایولوجیکل اسٹڈی سے ثابت ہو چکا ہے کہ زندگی کی ابتدا جو ہے وہ سمندر سے ہوئی، یعنی پانی سے ہوئی۔ اس کے بعد مزید ہم آگے چلتے ہیں، قرآن اور سائنس کا تعلق دیکھتے ہیں۔ آسمان کی محفوظ چھت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ سورہ انبیاء، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ یہ زمین کے کرۂ ہوائی اور اوزون طے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعوں سے زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کا مقناطیسی میدان بھی شمسی طوفانوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح شہاب ثاقب اور کائناتی تحفظ، جس کے بارے میں سائنس جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شہاب ثاقب اور کائناتی تحفظ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ ملک، اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ سورہ ملک۔
یہ آیت شاب ثاقب کی وضاحت کرتی ہے جو زمین کی فضا میں داخل ہو کر جل جاتے ہیں، جیسے آپ نے کبھی روشنی دیکھی ہو آسمان سے ٹوٹتی ہوئی۔ سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ خلا میں کئی پتھریلے اجسام زمین کی طرف آتے ہیں، مگر ہماری فضا انہیں تباہ کر دیتی ہے، جو زمین کے تحفظ کا باعث بنتی ہے، یعنی خلا سے آتے ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مزید زمین کی گولائی اور گردش، سائنس جیسے کہتی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، سورہ الحجرات میں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، سورہ زمر۔ یہ الفاظ لپیٹنے سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہے اور دن رات کا آنا زمین کی گردش کا نتیجہ ہے، جو جدید فلکیات نے ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد سمندروں کے درمیان جو ہے ایک طے یا پردہ، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا، جو میٹھا اور خوش ذائقہ ہے، جو کھارا اور تلخ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مستحکم رکاوٹ ہے، سورہ الفرقان۔ سورہ الفرقان میں دو سمندروں کے درمیان جن کا ایک کا پانی کھارا اور ایک کا میٹھا ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں، ان کا پانی جدا جدا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سائنس کے مطابق دو مختلف سمندری پانیوں کے درمیان ایک ہیملائن یا حیاتیاتی رکاوٹ ہوتی ہے، جو پانی کے درجہ حرارت، نمکیات اور کثافت میں فرق کی وجہ سے بنتی ہے، اور ان دونوں پانی آپس میں نہیں مل سکتے، کس وجہ سے؟ حرارت کے فرق کی وجہ سے، نمکیات کے فرق کی وجہ سے اور کثافت کی وجہ سے دونوں سمندر آپس میں نہیں ملتے، حالانکہ دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ یہی قرآن نے کتنے سال پہلے بتا دیا ہے اور سائنس اس پہ جو ہے وہ تحقیق کر چکی ہے۔ انگلیوں کے نشان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا انسان جو گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، بلکہ ہم اس کی پور پور تک درست کر دیں گے، سورہ قیامہ میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ منفرد ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پور پور کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ منفرد ہیں، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فنگر پرنٹس پر ہر انسان کی منفرد شناخت ہے، کسی انسان کے دوسرے کے ساتھ فنگر پرنٹ نہیں ملتی، اور دنیا میں کوئی دو افراد ایک جیسے فنگر پرنٹس نہیں رکھتے، ہر شخص کے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں شہد کے مکھی اور اس کی شفا کی خصوصیت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے متعلق فرماتے ہیں، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو چھتیں انسان بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا اور اپنے رب کے رستوں پر چل جو انسان آسان کیے گئے ہیں، ان کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سورہ نحل۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہد اینٹی بیکٹیریل یعنی بیکٹیریا کے خلاف لڑتا ہے، جی اینٹی فنگل فنگس سے ہونے والی بیماریوں کے خلاف مدافعت رکھتا ہے، اور اینٹی انفلیمیٹری دردوں اور سوزش وغیرہ کے لیے خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ زخموں کو ٹھیک کرنے اور کئی بیماریوں میں فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور سائنس نے بھی تحقیق کر دی ہے کہ یہ شہد جو ہے یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے۔ تو اس سے ہم اگر نتیجہ اخذ کریں تو اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر اس میں موجود بیانات جدید سائنسی دریافتوں کے مطابق ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ 1400 سال پہلے جب کوئی جدید سائنسی آلات موجود نہیں تھے، اس وقت قرآن میں ایسے سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو آج سائنسدانوں کے لیے تحقیق کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ سائنس اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، آج اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کرتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان سائنس اور قرآن میں لنک ہے۔ قرآن کی سائنسی حقیقتیں ایک دلچسپ اور وسیع موضوع ہے جس میں جدید سائنس دریافتوں کو قرآن کی آیات کی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جنہیں جدید سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند
اہم نمایاں سائنسی موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔